فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. فمن پھر جو تولا پھر جائے پیٹ پھیر دے انکار کر دے بعد ذالک اس کے بعد فاولئک پس وہی ہم الفاسقون وہی اصل میں فاسق ہیں نافرمان ہیں سرکش ہیں. اب یہاں پہ آ کے فرد جرم عائد کر دی گئی کہ انبیاء نے تو تمہیں کہا تھا. عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اسپیسیفکلی نام بتا کے کہا تھا اور نشانی کیا بتائی تھی کہ اللہ ان کی زبان پہ اپنا کلام ڈالے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. قرآن کے اندر باقاعدہ اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ جو نبی تمہارے درمیان ہیں یہ لکھ نہیں سکتے اپنے ہاتھ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جن لوگوں کو جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم موجود ہے جو خود لکھ سکتے ہیں. ان کے لیے یہ زیادہ پرابلمٹک بات ہے کہ اس وقت ایک جو ہے وہ ایسا بندہ جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے وہ ان کی باتیں کرے تو یہ ایک بذات خود دلیل ہے ان کے حق ہونے کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح انجیل میں آیا تھا کہ وہ ان کی زبان پہ کلام اللہ کا کلام جاری ہوگا تو وہ بھی ان کے سامنے تھا. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا فمن تولی بعد ذالک جو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو انبیاء سے لیا گیا اور اس قوم سے لیے گئے عہد کے باوجود اس کو جاننے کے باوجود جو اس سے پھر جائے اس سے اپنی جو ہے وہ پیٹھ موڑ لے اس کا انکار کر دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو اصل میں یہی ہیں اصل فاسق لوگ. فاسق وہ ہوتا ہے جس کا فسق جس کی برائی جس کا گناہ ظاہر ہو جائے. فاسق اور فاسد میں تھوڑا سا فرق ہے. فاسد کہتے ہیں جس کے اندر خرابی ہو یعنی ایسی خرابی ایسے گناہ جو چھپے ہوئے ہوں. مثلا ایک کوئی پھل ہے ایک سیب ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو اندر سے خراب ہے لیکن باہر سے بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ اس کو کاٹیں گے نہیں کھولیں گے نہیں تب تک اس کی خرابی کا پتہ نہیں چل سکتا. تو ایسی جو چیز ہوتی ہے یہ فاسد ہوتی ہے اس کے اندر فسد ہے یہ فاسد ہے لیکن یہ ظاہر نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے فسق. فسق کا مطلب ہے جو چیز ظاہر ہو جائے. اسی لیے فاسق جو ہے یہ ایک فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز مت پڑھو اس لیے کہ اس کا گناہ واضح ہے اس کی خرابیاں اس کی جو بھی آلائشیں ہیں وہ واضح ہوگی. اب فار ایگزامپل ایک ہم کسی شاپ پہ جائیں اور وہاں پہ ایک سیب ہو ایک امرود پڑا ہو جو بظاہر بالکل ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس کو لینے میں. لیکن گھر آ کے اگر ہم اس کو کاٹیں اور اس کے اندر سے سارا وہ خراب نکلے تو وہ وہاں پہ ہم لے لیں گے. لیکن اگر کوئی بھی فروٹ ہے کوئی بھی سبزی ہے جو سامنے گلی سڑی ہے تو کوئی بھی اس کو لے گا. تو یہی مثال ان لوگوں کی تھی. یہ فاسق بن گئے تھے. پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے مختلف بہانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا لیکن جب یہ ساری نشانیاں ان کے سامنے لا کے رکھ دی گئیں کہ یہ دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ تم سے عہد لیے گئے تھے یہ تمہارے میثاق تھے اس کے بعد بھی جنہوں نے نہیں مانا اگر تم نہیں مانتے تو تم فاسق ہو. تمہاری فسق تمہارا گناہ تمہاری برائی تمہارا جو متعصب ہونا ہے یہ بالکل واضح ہے. اور یہاں پہ پھر واضح ہو کے چیز آ جاتی ہے کہ یہاں پہ مراد پھر ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اس عہد کا بھی علم تھا جن کو ان ساری باتوں کا علم تھا. افغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے دین کے افغیر کیا سوائے دین اللہ اللہ کے دین کے یبغون تم ڈھونڈتے ہو تم سرکشی کرتے ہو تم بغاوت کرتے ہو. لیکن یہاں پہ اس کا جو مطلب بنے گا وہ ہے ڈھونڈتے ہو چاہتے ہو. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے اسلم فرما بردار من جو کچھ فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں طوعاً خوشی سے مرضی سے وکرہن یا مجبوری سے ناخوشی سے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تو کیا یہ
اللہ کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے یا چاہے مجبوری سے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں جو ایک ورڈ ہے یبغون، غیج، اسی سے باغی بھی نکلا ہے، بغش جس کو ہم کہتے ہیں، بغش، یبغون بغش۔ بغش کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو بڑھتی چلی جائے اور جس کے اندر آگے بڑھنے کی، نہ رکنے کی خواہش ہو۔ مثلا کوئی ایک درخت ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو اور اونچے سے اونچا چلا ہو جاتا ہے، اور وہ مزید بڑھنا چاہتا ہے، یعنی اس میں ایک خواہش ہے، اور اسی کی یہ سرکشی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک حد سے جب کوئی چیز تجاوز کر جاتی ہے تو وہ بغش کے زمرے میں آتی ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہتے ہیں؟ اللہ کے رستے کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ کیا یہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کتاب اور حکمت جو ان کو دے دی گئی اس سے انحراف کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ بتاتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے نا، کچھ بھی ہے، وہ چاہے مرضی سے یا چاہے زبردستی، چاہے خوشی سے یا چاہے مجبوراً، وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، وہ اللہ ہی کی مرضی پہ چل رہا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے نا، ہم جو خود ہیں، ہم چاہے نہ چاہیں ہم ہر لمحہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے جو ایک بھی لمحہ گزرتا ہے اس میں ہم اللہ کے پاس جانے کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے ملنا چاہیں نہ چاہیں، ہم مرنا چاہیں نہ چاہیں، ہم اللہ کے پاس جانا چاہیں نہ چاہیں، ہمارا جسم وہ اللہ کی طرف لمحہ بلمحہ جا رہا ہے۔ ہم کمزور، بیمار، ناتواں ہونا چاہیں نہ چاہیں، ہمارا جسم ہر لمحہ، ہر دن، اسپیسیفکلی جوانی کے بعد وہ کمزوری کی طرف جا رہا۔ توان و کرہا، وہ چاہیں اپنی مرضی سے کریں یا مجبوری سے کریں، انہوں نے یہ کرنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور ہر چیز اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ ہائیڈروجن کو دیکھ لیں، ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے جو ایک دم آگ پکڑتی ہے۔ آکسیجن یہ جلنے میں مدد دیتی ہے، لیکن جب یہ مل جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے پانی بن جاتا ہے جو کہ آگ کو بجھانے کے کام آتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، اللہ کا جیسا حکم آتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اللہ نے انسان کو تھوڑی سی آپشن دی ہے، ہمیں تھوڑا سا ایک دیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے دونوں راستے تمہیں دکھا دی ہیں، اچھائی کی طرف چلو گے یا برائی کی طرف چلو گے، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ لیکن ہمارا جسم، ہماری ہر چیز وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چلتی ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہماری کتاب میں لکھ دیا ہے، ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہم اسی کے تابع ہو کے چلتے ہیں۔ تو یہ کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے تمہیں دین دیا اس کے خلاف چلنا چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے رستے کے علاوہ کوئی رستہ چاہتے ہو؟ حالانکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی بات سمجھ آئے تو ہم وہ کریں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم مجبوراً کرتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم خوشی سے نہیں کرتے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے میری طرح کے ہوں گے جو مجبوراً پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم ہے، کیا کریں، پڑھنی ہے۔ آکسیجن کی طرح ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مجبوراً ان کو اماں کھانا کھلاتی ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں، مجبوراً دودھ پیتے ہیں۔ ویسے ہی بہت سے کام ہم بھی مجبوراً کرتے ہیں، لیکن یہی